عمران خان صاحب جلدی الیکشن کیوں چاہتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ دن تو خیر ابھی 10-11 ہی ہوئے ہیں جب سے وہ حکومت سے الگ ہوئے ہیں، تو وہ روزانہ جلسے کرتے ہیں، یعنی ہر دوسرے ہفتے ابھی تک وہ 3 جلسے کر چکے ہیں، پشاور، کراچی اور لاہور۔ اور وہ جلدی انتخابات کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو پہلے وزیر تھے اور اب ان کے وہ رفقۂ کار یعنی ان کے ساتھی ہیں، وہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں جو پرائم ٹائم ہوتا ہے، یعنی شام 8 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک یا 9 بجے تک، اس میں بیٹھ کے وہ اپنے مخالفین کو ڈراتے کیوں ہیں کہ عوام تمہیں چھوڑیں گے نہیں؟ آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ ٹھیک ہے 2 ہفتے سے کم ٹائم ہے، لیکن غور تو بنتا ہے، سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ لاہور کے جلسے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کریں گے، تو یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ان کی سوشل میڈیا ٹیم عدالت پر اور افواج پاکستان پر اپنے کئی طرح کے کاری ضربیں لگا رہی ہے اور بدنام بھی کر رہی ہے اور حملے بھی کر رہی ہے، جبکہ عمران خان صاحب سٹیج پر کھڑے ہو کے افواج پاکستان کی تعریف کرتے ہیں اور عدالت سے سوال کرتے ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب نے آئین خود توڑا ہے، ان کے قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر نے توڑا، ان کے اسپیکر نے توڑا، اور ان کے پنجاب میں جو اعلی کار ہیں انہوں نے توڑا، اور عارف علوی نے سب سے بڑھ کر توڑا۔ لیکن وہ عدالتوں سے کہتی ہیں آپ جو ہے وہ رات کو 12 بجے کیوں کھل گئے؟ تو کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کیوں؟ چلے میں نے آپ سے بہت دفعہ کہہ لیا، اب آپ کو بتاتے ہیں اصل میں ماجرا کیا ہے۔ عمران خان صاحب کو اس وقت اندر سے ایک خوف، انسان جب خوف میں ہوتا ہے نا تو اس کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، تو عمران خان صاحب کی وہ کیفیت ہے۔ اب اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے خوف کے بارے میں کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، تب آپ سمجھ سکتے ہیں، یا پھر جیسے آپ کو ہم بتا رہے ہیں آپ اس کو اپنے مشاہدے میں سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ یقینی طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے 2018 میں ایک چورن یا ایک اپنا آئیڈیا بیچا جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا۔ آج اگر آپ سے کوئی کہے کہ عمران خان صاحب آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دے رہے ہیں تو آپ یقین کریں گے؟ یا وہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے آپ کے لیے تو آپ اس پر یقین کر لیں گے؟ یا ان کے پاس 200 لوگوں کی ٹیم ہے اور جو بالکل ایکسپرٹ ہیں ہر فیلڈ کے، اور وہ آتے ہی جناب دنوں میں اور ہفتوں میں سب جگہ تبدیلیاں کر لیں گے تو آپ مان جائیں گے؟ اور پھر آپ کو یہ بتایا جائے کہ عمران خان صاحب 200 ارب ڈالر یا اس سے زیادہ رقم باہر سے پاکستان میں فوری طور پر لیں تو آپ اس پر یقین کر لیں؟ آپ کہیں گے نو جی، ہم نے تو 4.25 سال دیکھا عمران خان یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے پاس یہ ہے ہی نہیں۔ تو جناب اب بھی عمران خان اس وقت جو ان کے اندر خوف، جیسا کہ میں نے کہا، وہ ایک آئیڈیا بیچ رہے ہیں کہ امریکنز نے میرے خلاف سازش کی۔ اب یہ کچھ مہینے گزریں گے تو ان کا یہ ٹائر دھڑام سے پھٹ جائے گا، پنچر ہو جائے گا۔ کیوں کہ جو یہ امریکن سازش کا وہ ذکر کرتے ہیں یہ زیادہ دیر کے لیے چلنے والا نہیں ہے، اس کی حقیقتیں سب کھل جائیں گی۔ پھر ان کے اندر خوف ہے، وہ کہتے ہیں میری کردار کشی کی جائے گی، میرے خلاف بولا جائے گا۔ تو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب ان کے سکینڈل ثبوت کے ساتھ آئیں گے، یعنی توشہ خانہ کا ایک کیس لے لیں کہ جس میں کوئی ایک چیز جیسے وہ گھڑی کا ذکر ہے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 14 کروڑ ہے، تو اگر آپ نے وہ 1 کروڑ میں لی ہے تو آپ نے اس کا 50% تو ادا نہیں کیا۔ آپ نے اپنے اہلکاروں سے یعنی حکومتی اہلکاروں سے کہا کہ توشہ خانہ میں یہ گھڑی پڑی ہے، اس کی کیا مالیت ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ ہوگی جی 2 کروڑ کی۔ تو آپ نے کہا کہ قانون کیا کہتا ہے کتنے پیسے دے کے میں اس کو لے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ 1 کروڑ جمع کرائیں تو یہ گھڑی آپ کی ہو جائے گی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا جی لے لیجیے 1 کروڑ، تو یہ گھڑی مجھے دے دیجیے۔ پھر وہ دبئی کی مارکیٹ میں لے گئے تو وہاں پتہ چلا کہ وہ 14 کروڑ کی ہے۔ تو انہوں نے کہا واہ یہ تو میری لاٹری نکل آئی، کیونکہ میں نے 1 کروڑ دیا تو میں تو سمجھ رہا تھا یہ 2 کروڑ کی ہوگی، یہ تو 14 کروڑ کی ہے، واہ واہ منافع ہو۔ تو بیسیکلی تو آپ کو بیوقوف اور ہمیں بیوقوف بنایا گیا۔ ان کے جو مقرر کردہ اہلکار تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم صاحب
یہ جو گھڑی ہے یہ 14 کروڑ کی ہے، تو آپ کو 7 کروڑ دینے پڑیں گے، آپ نے 50% پر لینی ہے تو۔ اور پھر جو دوسرے ملکوں سے لیے گئے تحائف ہوتے ہیں، یعنی جو بھی آپ کو گفٹس دیتے ہیں، ان تحفے تحائف کو ہم مارکیٹ میں بیچتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے ملک کے اندر جو چیدہ چیدہ امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اس کے اوپر آپ بولی لگائیے۔ تو اگر اس کی مارکیٹ ویلیو 14 کروڑ تھی، تو وہ پاکستان میں جو مخیر حضرات ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ریلیشن اور ان تعلقات کو جو کہ دوسرے ممالک سے پاکستان کے ہیں ان کو پالنا جانتے ہیں، تو وہ اس کی کہیں زیادہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ زیادہ نہیں دیے، یہ 14 کروڑ کی نہیں، ہمارے لیے تو یہ بہت زیادہ قیمتی، ہم اس کے زیادہ سے زیادہ پیسے دیں۔ تو جو وہ اپنے بزنس کو بھی بڑھاتے ہیں اور اپنے تعلقات کو بھی بڑھاتے ہیں، اور اپنے ملک کی بھی جو ہے وہ قدر و منزلت دوسروں کی نظر میں بڑھا دیتے ہیں کہ یہ لوگ بہت دید اور لحاظ کرنے والے ہیں۔ لیکن ہم کیا ہی نہ دیدہ نکلے کہ ہم نے وہ گھڑی جا کے مارکیٹ میں بیچ دی۔ تو عمران خان صاحب کے اندر یہ خوف ہے کہ یہ توشہ خانہ سے جو انہوں نے پورے کا پورا ہی صاف کر دیا، یعنی اپنی مرضی کی قیمتیں لگائیں اور پھر کہا میں نے تو 50% دے دی، تو بیسیکلی تو وہ 5% یا 7% بنتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ خوف ہے کہ اگر ان کے توشہ خانے کے بھی سارے آ گئے، پھر انہوں نے جو نیب کو استعمال کر کے دوسروں کے خلاف کیا، یعنی دوسروں کو سکریو کرنے کی یا ان کی وفاداریاں حاصل کرنے کی کوشش کی، تو عمران خان صاحب کو یہ کہ میرا تو یہ ٹائر پنچر ہو جائے گا، نہ امریکن سازش جو ہے نا میں ثابت کر پاؤں گا زیادہ عرصے کے لیے، نہ جو ہے وہ میرے جو سکینڈلز ہیں وہ پبلک کے سامنے آئیں گے، تو میں وہاں اپنے آپ کو صادق اور امین بھی ثابت نہیں کر پاؤں گا۔ اوپر سے جو ہے وہ جب عدالت نیوٹرل ہو جائے گی، یعنی ایسے جج جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے جو کہ آئین اور قانون پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو عمران خان صاحب کو تو پھر خوف اور ڈر لگا ہوگا کہ پھر تو شاید میں پارلیمنٹ میں 5 سیٹیں یا 10 سیٹیں جیسے زیادہ نہ لے سکوں۔ تو اس لیے ابھی کیونکہ میرا چورن بک رہا ہے، یعنی میرا آئیڈیا بک رہا ہے کہ امریکن نے سازش کیا اور میرے ساتھ لوگ اکٹھے ہو گئے، ابھی تو لوگوں کو سنبھلنے کا موقع یا سمجھنے کا ٹائم نہیں مل رہا، تو وہ کہتے ہیں جناب واہ 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 واہ، اب جو ہے نا الیکشن کرا دو تاکہ میں زیادہ سے زیادہ سیٹ لے لوں۔ تو جناب یہ عمران خان صاحب کا خوف ہے، جس کی وجہ سے وہ جلد الیکشن چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے ملک کے اندر کوئی نظام ہو جائے، کوئی ہم بہتر کام کر لیں، ہم کوئی ڈیولپمنٹ کر لیں، ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کر لیں۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کا چورن بک رہا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ سیٹس لے لیں، پھر وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے باہر کے تماشے دیکھیں، جیسے کہ وہ پہلے فرما چکے ہیں کہ میں تو پھر ان کے تماشے دیکھتا ہوں، تو اگر میں سڑکوں پر آ گیا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں۔ تو جھوٹی کہانیاں گھڑ کے تو ہر کوئی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو کہانیاں ہیں وہ سچی کتنی ہیں، اگر وہ سچی ہوں تو پھر تو آپ جو ہے وہ دوسروں کے لیے خطرناک ہوں تو سمجھ آتی ہے۔ نہ عمران خان صاحب سے احتساب ہوا، نہ یہ لوگوں کو گھر دے سکے، نہ نوکریاں دے سکے، نہ ہی ان کے پاس 200 ارب ڈالر یہ لا سکے، نہ ہی ان کے پاس 2 لوگوں کی ٹیم تھی، یہ 200 کی بات تو بہت بڑی ہے، جھوٹ تھا ان کا۔ تو جب یہ سارے ان کے جھوٹ اشکار ہو گئے تو پھر نہ جانے لوگ ان کے جلسے پر کس لیے چلے جاتے ہیں، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آئی۔ بغیر پہلے بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم الیکٹ ہو گئے، جیسے بھی ہوئے، لیکن 3 بار ہو گئے، اور لوگ ان کے جلسوں میں بھی جاتے تھے، جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ تھے۔ تو اس پر بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ کون سا ملک ہے کہ جس میں ایسے بندے کو 3 دفعہ وزیر اعظم الیکٹ کر لیا۔ میں پہلے ایک ویڈیو بھی کر چکا ہوں جس میں الطاف حسین اور نواز شریف کی بات کی تھی۔ تو الطاف حسین جو ہے وہ کراچی کے اتنے بڑے شہر، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کا شہر، جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ کراچی میں تھے، تو ان کا لیڈر الطاف حسین تھا، اور وہ اس کی خاموشی سے بیٹھ کے تقریریں سنتے تھے، تو حیرانگی ہوتی ہے۔ پھر 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، تو یہ نواز شریف کی کامیابی کم اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کی پارٹی کی ناکامی زیادہ لگتی ہے کہ ایسا بندہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن گیا۔ اور اب تو ہم بالکل ہی جو ہے وہ مدہوش کیا ہوتا ہے، ہم تو بے ہوش ہونے کو ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا شخص جس نے 3.25 سال تک کچھ کیے ہی نہیں، اور وہ پھر اپنا چورن بیچ رہا ہے کہ جناب میرے خلاف تو فلاں ہو گیا تو فلاں ہو گیا، تو لوگ اس کی باتوں میں رہے۔ پاکستان میں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں، تو آپ بھی ذرا سوچئے اور پھر غور کیجئے کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں۔ پاکستان کو ترقی دینے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن پر کام کیا جائے، اور یہ جلسے جلوس اور یہ میں اسلام آباد مارچ کروں گا اور فلاں ہوگا، یہ صرف وقتی چونچلے ہیں۔
پاکستان کے مسائل بہت گمبھیر ہیں، بہت گہرے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے بہت تدبر اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ عمران خان اور نواز شریف کے پاس ایٹ لیسٹ وہ فہم و فراست نہیں۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ جن فرینڈز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔